خدمت میں اس کا جواب عرض کریں گے. ملاحظہ کیا حقیقت؟ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک. بالکل جھوٹ ہے یہ. ابان بن ابی عیاش کہنے کو تو تابعی ہے لیکن یہ کذاب راوی ہے. ابان بن ابی عیاش، اس کو امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں کذاب لکھا ہے، اور اسی طریقے سے اہل تشیع کے ہاں بھی ان کی اسماء کی کتابوں میں، اسماء الرجال کی کتابوں میں کذاب لکھا ہے. لیکن ظاہر روزی روٹی چلانے کے لیے پھر جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے تو ٹھیک ہے، ہمیں ایکسیپٹ ہے. یہ اس نے سٹوری ساری کھڑی ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خلاف. نعوذ باللہ، بالکل یہ جھوٹ ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے. خالد بن ولید کے اوپر بھی جھوٹ باندھا گیا کہ وہ بھی گھسیٹ کے لائے اور یہ ہو گیا، دروازہ پھینکا. اور اگر یہ معاملات تھے تو سیدنا علی کبھی بھی ساتھ نہ دیتے، سیدنا ابو بکر عمر عثمان کا، جس کی یعنی سیدہ فاطمہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، بخاری و مسلم میں حدیث ہے، اور سیدنا علی کی محبوب ترین بیوی، وہ کیسے پھر ان کا ساتھ دے سکتے تھے؟ بالکل جعلی اور جھوٹا واقعہ ہے. اور لیکن ذاکرین کی روزی روٹی اس کے ساتھ چل رہی ہے، تو یہ بالکل جھوٹ ہے جی. میں اس بات کو نہیں مانتا. یہ بھی اشرف فاطمی بھی منانا شروع کر دیا ہے. ہم یہ پوچھتے ہیں یہ بدعت نکالی کس نے ہے؟ اشرف فاطمی والی فراڈ ہے سارا. سیدہ فاطمہ کے قتل والا جو یہ پورا ڈھکوسلا، یہ جملے ہیں سید جواد نقوی صاحب کے. تو وہ چیزیں بیان کریں جو حقیقت پہ مبنی ہو. یہ فراڈ ہے، ٹوٹلی فراڈ ہے. اس کے فراڈ ہونے کے لیے کافی ہے کچھ عرصے سے انہوں نے شروع کیا. دکھائیں نا مجھے پرانی کتابوں میں کہ یہ 500 سال پرانی کتاب ہے، اشرف فاطمی منایا جاتا تھا. جی جناب، آپ نے دیکھا کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ اپنی نادانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ 40-50 سال ہوئے ہیں یہ لوگ ایام فاطمہ منانے لگے ہیں. ان کے ہاں یہ ایک عقیدہ ایسا ہے کہ جو ابان بن ابی عیاش کی طرف سے کھڑا ہوا ہے. آج آپ کی خدمت میں ہم بیان کریں گے کہ یہ جو کہا جاتا ہے ابان بن ابی عیاش نے یہ عقیدہ گھڑا اور سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب میں آیا. خود سلیم کی جو کتاب ہے اس کی وثاقت کے اوپر اور خود ابان کے متعلق مفصل ویڈیو ہمارے چینل پہ موجود ہے، وہ آپ رجوع کر سکتے ہیں. ہمارے برادر ظاہر عباس صاحب نے اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کی ہے اور علماء جرح و تعدیل کے اقوال کے ساتھ اس کے اوپر تفصیل سے کلام کیا ہے. لیکن آج ہم ایک جدید زاویے سے آپ کی خدمت میں گفتگو کریں گے. وہ یہ کہ ہم جب دیکھتے ہیں تاریخی اعتبار سے، یعنی جب ایک تاریخی مسئلہ ہے تو ہم اس کو اگر تاریخی زاویے سے نگاہ کریں تو ہمیں ایسے قرائن و شواہد ملتے ہیں کہ اگر ان کو جمع کیا جائے تو اس بات کا یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت اور ان کے اوپر جو مظالم ڈھائے گئے یہ تشیع کے ہاں ایک مسلم مسئلہ ہے. یعنی یہ ان کا ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جو خود ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں بھی رائج رہا ہے. جی ناظرین، سب سے پہلے آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں، کتاب الردود کس کی ہے؟ عبداللہ بن یزید الفزاری. یہ ملاحظہ کریں اس کا فرسٹ پیج. اس کتاب کو جمع کیا گیا ہے جو عبداللہ بن یزید الفزاری، جس کا متوفہ بنتا ہے 174، جو اس کی آئیڈیالوجی تھی، جو اس کے نظریات تھے، اس کو ایک کتاب میں جمع کیا ہے، کتاب الردود کے نام سے. ملاحظہ فرمائیں، کتاب الردود من قول شیخ الفقی ابی محمد عبداللہ ابن یزید الفزاری. اس کا متوفہ کب ہے؟ 174. یعنی اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا ہے، امام موسیٰ کاظم کا زمانہ بھی پایا ہے، یعنی تقریباً 2-3 ائمہ کا زمانہ اس نے پایا ہے. اس عبداللہ بن یزید الفزاری کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ شخص کون تھا؟ یہ فرقے کے اعتبار سے عباضیہ فرقے سے اس کا تعلق تھا، اور یہ بازار میں اس کا جو کمرہ تھا یا جو دکان کہہ لیں وہ ہشام کے بالکل قریب، یعنی اس کے قرب میں اس کی دکان تھی. یعنی یہ ہشام کا جو ہے وہ نہایت قریبی تھا بازار میں. اور جب اس نے 2-3 ائمہ کا زمانہ پایا ہے، یعنی یہ تشیع کے عقائد سے مکمل طور پر آگاہ ہے کہ تشیع کے عقائد اس وقت کیا تھے. اس کی جب ہم کتاب میں چلتے ہیں تو ملاحظہ فرمائیں کتاب الردود میں تو کیا کہتا ہے. ملاحظہ فرمائیں صفحہ نمبر 33، اس کا پیراگراف نمبر 10. قال عبداللہ بن یزید الفزاری ثم جاءت طائفہ اخرى الى رئیسها فقالوا ما تقول فی علی بن ابی طالب. مولا کائنات کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ فإن قوما بارئوا منه واکفروا وقاتلوه. ایک قوم ہے کہ جو امیر المومنین سے اظہار برات کرتی ہے، ان میں سے ایک قوم ان کی تکفیر کرتی ہے، اور ایک گروہ ایسا ہے کہ جنہوں نے مولا کائنات کے ساتھ جنگ کی. فقال، عبداللہ کیا کہتا ہے؟ احذروہم فإنہم اہل البدع، یعنی ان سے تم بچو، یہ کون ہے؟ اہل بدعت ہیں.
वक्तुबू मा उहद्दिसुकुम, यानी लिखो क्या चीज़, जो मैं अभी तुम्हें बयान करूँगा। रुवीना अन्ना अलियन, यानी ये चीज़ हमारे लिए रिवायत की गई है मौला कायनात के बारे में। अब वो आता है और मौला कायनात के हवाले से बयान करता है, यानी वो है कि जो सबसे पहले इस्लाम लेकर आए। उसके बाद दीगर अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बअदी मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौला अल्लाहुम्मा वालि मन वालाहु व आदि मन आदाहु। ये नकल करते करते जब अगले सफ़े पर चलता है तो मुलाहिज़ा फरमाएं, मौला के फ़ज़ाइल नकल करता है। उसके बाद क्या कहता है, वक़ाम कौमुन मिन शिया, शियों में से एक कौम है, वो अफ़रतु फ़ी अली, जो मौला कायनात के हवाले से इफ़रात का शिकार है। अच्छा जी, कमा रवा लहुम मुहद्दिसुहुम, और वो क्या करते हैं, जो चीज़ उनके मुहद्दिस ने उनके लिए बयान की है, यानी उन शियों के लिए उस वक्त मुहद्दिस कौन है, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, यानी जो चीज़ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अपने शियों के लिए बयान करते थे वो क्या, कि अली खलीफती फ़ी उम्मती व वसी मिन बादी, कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अली मेरा खलीफा है, यानी मौला कायनात की इमामत बिला फ़स्ल का ये शिया अकीदा रखते हैं, जिसको खुद अब्दुल्ला किसी से ताबीर कर रहा है कि ये इफरात करते हैं मौला कायनात के बारे में। व नस्सबहु लिन्नास इमामा, और रसूलुल्लाह ने लोगों के लिए मौला कायनात को इमाम मंसूब किया है। उसके बाद फ़ज़ाइल नकल करते हुए क्या कहता है, अब एक अकीदा कि जो इनके मुहद्दिस ने इनके लिए बयान किया है, व अन्ना अबा बकर, मुलाहिज़ा कीजिएगा इसको, व उमर दरब फातिमा बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता अलक़त जनीना। इनका क्या अकीदा है कि अबू बकर और उमर ने जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को ज़दोकोब किया, यहाँ तक कि उनका बच्चा उनके शिकम में सिक्त हो गया। ये उस वक्त का अकीदा बयान किया जा रहा है जो शिया उस वक्त रखते थे। यहाँ पर कहीं अबान बिन अबी अय्याश का नाम नहीं है, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का ज़माना है। तो ये उस वक्त तशय्यो का एक राइज अकीदा था। उसके बाद मुलाहिज़ा करें, बिल्कुल पैराग्राफ नंबर 15 जो आखिर में ख़त्म हो रहा है, वहुमुर राफ़िदा लअनहुमुल्लाह, ये तमाम के तमाम क्या हैं जो ये अकीदा रखते हैं, वो राफ़िज़ी हैं, यानी ये राफ़िज़ियों का अकीदा है कि अबू बकर उमर ने जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को ज़दोकोब किया, उन पर मज़ालिम ढाए। ये एक किताब आपकी खिदमत में बयान की। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मुलाहिज़ा करें, ज़रार बिन अम्र गतफ़ानी, इसकी किताब है अत-तहरीश, मुतवफ़ा इसका कब है, 200 हिजरी, 200 हिजरी इसका मुतवफ़ा है, बिल्कुल ऐन मुशाबे उसी रिवायत के। व अन्ना अबा बकर, सफ़ा नंबर 52 पर जब हम जाते हैं, ये किताब चाप है दार इब्न हज़्म बिरूद की। व अन्ना अबा बकर व उमर ज़लमा व दरबा फ़ातिमा बिन्त रसूलिल्लाह हत्ता अलक़त जनीना, बिल्कुल वही इबारत के मज़ालिम ढाए जनाब ज़हरा पर, यहाँ तक कि उनका बच्चा सिक्त हो गया। ये दूसरा हवाला आपकी खिदमत में। उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो किताब है अबू अली जब्बाई, किताब अल मकालात, जहाँ पर जनाब ज़हरा और फ़दक का मामला नकल करता है। इसको मुलाहिज़ा करें दिक्कत से, इस इबारत को दिक्कत से मुलाहिज़ा फरमाएं। वरावत अल इमामिया, इमामिया ये रिवायत करते हैं, यानी शिया जो हैं वो रिवायत करते हैं, किससे, मुलाहिज़ा कीजिएगा, ना अबान बिन अबी अय्याश ना सुलेम, किसी की बात नहीं है। वरावत अल इमामिया अम्मन वफ़िक़ु बिह, किससे, जिसको ये मोरद एतमाद जानते हैं। इनके जो शागिर्द हैं अबू अली जब्बाई के, मैं वहाँ से आपकी खिदमत में इसके बाद इबारत नकल करूँगा, वो कौन है, अम्मन वाफ़िक़ु बिह, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, वो वहाँ पर मैं आपकी खिदमत में बयान करूँगा अगले हवाले में। अच्छा जी, अब ये इमामिया क्या रिवायत करते हैं, मुलाहिज़ा करें। अन्ना अबा बकर इंतज़अ फ़दकन मिन फ़ातिमा, के जनाब अबू बकर ने ज़ोर ज़बरदस्ती करके जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से फ़दक को छीन लिया। उसके बाद जनाब ज़हरा खारिज होती हैं, मस्जिद में दाखिल होती हैं, खुतबा देती हैं, जहाँ पर मुहाजिरीन और अंसार के रुसा और सरदार मौजूद होते हैं। वो जनाब ज़हरा का खुतबा सुनकर गिरिया उजारी करते हैं, लेकिन उनकी मदद नहीं करते। वज़अमू, इन इमामिया यानी इन शियों का ज़अम और गुमान क्या है, इनका अकीदा क्या है कि अन्ना कुनफुदन अब्दन ले अबी बकर, कि अन्ना कुनफुदन अब्दुन ले अबी बकर, जो कुनफुद है उसने क्या किया, रकला बिरिजलिही, उसने जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर इस अंदाज से जुल्म ढाया। मैं मफ़हूमी तर्जुमा कर रहा हूँ कि वज़ग़ता फ़ी वसतिल बाब हत्ता अलक़त जनीना सम्मूहु मुहस्सिनन,
کہ در و دیوار میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ آ جاتی ہیں، ان کا بچہ شہید ہو جاتا ہے، وہ بچہ کہ جن کا نام محسن تھا۔ یہ ایک حوالہ آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ اس کے بعد ناظرین آگے ملاحظہ فرمائیں، اگلی کتاب کی طرف ہم چلتے ہیں، وہ کتاب ہے المغنی۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو تشیع کے خلاف لکھی گئی۔ فی الامامہ میں جب ہم آتے ہیں اس کے ایک باب میں، تو وہاں پر کیا نقل کرتے ہیں، ملاحظہ کریں۔ المغنی میں قاضی عبد الجبار یہ اپنے استاد ابو علی جبائی سے، کیونکہ جب ہم پچھلے صفحات پہ جائیں تو وہاں پر ہے قالا ابو علی جبائی جو اس کا استاد ہے وہ بیان کرتا ہے۔ تو یہاں پر آگے کیا کہتا ہے، ملاحظہ کیجیے گا۔ شبہۃ اخری لہم، صفحہ نمبر 335 پر، کہ ایک اور شبہ جو ان کی تشیع کی طرف سے بیان کیا جاتا ہے۔ من جملۃ ما ذکروہ من الطعن ادعاہم ان فاطمہ علیہ السلام، ان کا یہ دعویٰ ہے، یہ تشیع کا یہ دعویٰ ہے کیا، کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ ابو بکر پر غضبناک ہوئی، اوصت ان لا یصلی علیہا، اور جناب زہرا نے یہ وصیت کی کہ یہ دونوں ان کے اوپر نماز نہ پڑھیں۔ ان تدفن سرا منہما فدفنت لیلا، ان دونوں سے مخفی جو ہے وہ آپ کو دفن کیا جائے اور آپ کو رات کی تاریکی میں دفن کیا گیا۔ وَدَّعُوا بِرِوَایَةٍ رَوَوْهَا عَنْ جعفر بن محمد، یہ جو پیچھے میں نے آپ سے کہا تھا کہ امن واثقوا، کس سے وہ روایت کرتے ہیں، امامیہ، امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ یہاں پر قاضی عبد الجبار نہایت وضاحت سے بیان کر رہا ہے کہ یہ ابان سے بیان نہیں کر رہے، یہاں پہ ابان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ جو آج یہ شور آج کے لوگ مچا رہے ہیں، یعنی اصلاً یہ جو غیر محقق افراد ہیں کہ جو اصلاً تشیع کے عقائد سے نا آشنا ہیں، تاریخ سے نا آشنا ہیں، وہ یہ آج شور مچاتے ہیں کہ بھئی یہ تو فقط سلیم کی کتاب میں ہے، یہ تو ابھی کا افسانہ ہے، یہ تو ابان بن ابی عیاش کی طرف سے گڑھا ہوا افسانہ ہے۔ یہاں پر ابان بن ابی عیاش نہیں ہے، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ یعنی تشیع اپنا جو عقیدہ جو انہوں نے لیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے اجداد سے بیان کرتے ہیں۔ کیا بیان کرتے ہیں، ان عمر ضرب فاطمہ بسو، عمر نے ظلم کیا جناب زہرا سلام اللہ علیہ پر۔ اور آخر میں کیا کہتے ہیں، الجواب کہ ان لا نصدق بذلك ولا يجوز علیہا، وہ کہتے ہیں کہ اصلا میں اس چیز کی تصدیق نہیں کرتا، قاضی عبد الجبار صاحب امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ عقیدہ ہے، ہو کیا فرق پڑتا ہے، میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ ابان بن ابی عیاش نہیں ہے، سلیم بن قیس کی کتاب نہیں ہے۔ تاریخی اعتبار سے یہ تشیع کے مخالف جو کتاب لکھی جا رہی ہے اس میں اس چیز کا اقرار کیا جا رہا ہے کہ شیعوں نے اپنا عقیدہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے لیا ہے، اور وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ پر انہوں نے ظلم ڈھایا۔ تو اب ہم توقع رکھیں گے کہ یہ جو نادان افراد یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو آبان کی طرف سے ایک گھڑا ہوا افسانہ ہے، تو امید کرتے ہیں کہ اب یہ غیر علمی اعتراض نہیں کیا جائے گا، چونکہ جو تشیع کے اوپر کتابیں لکھی گئی کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا تھا، چونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ایک نہایت کھوکھلی بات ہے جس کی کوئی علمی بنیاد نہیں ہے، وإلا تشیع کے ہاں یہ ایک مسلم عقیدہ ہے جس میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلی کتاب کی طرف بڑھتے ہیں، ملاحظہ کیجیے، کتاب ملتی شافعی کی، اس کتاب میں ہم چلتے ہیں، کتاب کا نام ملاحظہ کریں، التنبیہ والرد علی اہل الاہواء والبدع، یہ متوفہ ہے 377، جناب ملتی شافعی یہ اپنی کتاب میں کیا نقل کرتے ہیں، یہ توجہ کیجیے گا، یہاں سے مزید واضح ہو جائے گا۔ فَزَعَمَ ہشام لعنہ اللہ، ہشام کا یہ گمان ہے، ہشام کون ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا شاگرد، ابان نہیں، ابان کا عقیدہ نہیں، سلیم کا نہیں، ہشام کا یہ عقیدہ ہے۔ کیا عقیدہ ہے جی، بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ نے مولا کائنات کی امامت پر نص بیان کی اپنی حیات میں۔ اب وہ کس طرح سے نص بیان کی، من کنت مولا فعلی مولا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسی الا انہ لا نبی بعدی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ یہ مکمل چیزیں بیان کرنے کے بعد ہشام کا ایک عقیدہ جو بیان کر رہا ہے وہ کیا ہے، وان ابا بکر مر بفاطمہ علیہ السلام فرفس فی بطنہا فاسکتت، اگلے صفحے پر ملاحظہ کریں، ان کا بچہ شہید ہو جاتا ہے، وکان سبب علتها وموتها، اور یہی سبب بنتا ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی وفات کا، اور یہ کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے غصبہ فدق، ابو بکر نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے فدق کو غصب کیا۔ یہ کس کا عقیدہ ہے، جناب ہشام بن حکم کا عقیدہ ہے، اور ہشام بن حکم کون ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا شاگرد ہے۔
اور وہ اپنا عقیدہ کس سے لے رہا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام باقر علیہ السلام سے ہو۔ یہ ایک حوالہ آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ اس کے بعد اسی قاضی عبدالجبار کی ایک اور کتاب جو ہم گزشتہ سال آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں، دوبارہ بیان کرتے ہیں، تثبیت دلائل النبوہ، کیونکہ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ شیخ مفید جناب زہرا کی شہادت کے قائل نہ تھے۔ بابا خود مخالفین اپنی زبان سے اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ شیخ مفید سمیت دیگر تمام ان کے جو اس وقت کے محدثین تھے، مورخین تھے، علماء تھے، وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت منایا کرتے تھے، ایام فاطمیہ منایا کرتے تھے، چاہے وہ 2 دن، 3 دن، 10 دن، 20 دن ہو، یعنی ایام فاطمیہ اس زمانے میں منایا کرتے تھے۔ ملاحظہ کریں تثبیت و دلائل النبوہ، اس کی دوسری جلد ہے۔ اس میں جب ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر 994 اور 95 پہ، وفی ہذا الزمان منہم مثل ابی جبل ابراہیم بن غسان، جابر ابی الفوارس، ابی الحسن احمد بن محمد بن کمیت، محمد تبری، آگے بڑھتے جائیں۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وہ ابی عبداللہ محمد بن نعمان، کون ہے جی؟ شیخ مفید علیہ رحمہ۔ یہ تمام کے تمام جو ہیں، کچھ مصر میں رہتے تھے، رملہ میں رہتے تھے، باقا میں رہتے تھے، بسقلان میں رہتے تھے، دمشق میں رہتے تھے، بغداد میں رہتے تھے، جبل بسماک میں رہتے تھے۔ وَكُلُّ هَؤُلَاءِ بِهَذِهِ النَّوَاحِي، یعنی کل ہؤلاء، یہ تمام کے تمام، بِهَذِهِ النَّوَاحِي يَدَّعُونَ التَّشَيُّعَ، یہ سب کے سب دعویٰ کرتے تھے تشیع کا، اپنے شیعہ ہونے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت سے محبت کا۔ فَيَبْكُونَ عَلَى فاطمہ، جناب زہرا سلام اللہ علیہا پر گریا کیا کرتے تھے، وَلَا ابْنِهَا الْمُحَسِّن، اور ان کے بیٹے جناب محسن پہ گریا کرتے تھے۔ الذی، کون محسن؟ زعموا ان عمر قتلہ، جس کے بارے میں یہ تمام کے تمام شیعوں کے محدثین یہ گمان کرتے تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جناب عمر نے قتل کیا ہے حضرت محسن کو۔ یہ اس وقت کا عقیدہ تھا تشیع کا۔ اس کے بعد ناظرین ملاحظہ کریں اگلی کتاب۔ جب ہم اگلی کتاب میں چلتے ہیں تو کتاب ہے سیر و اعلام النبلاء، کس کی جی؟ شمس الدین ذہبی، ابن ابی دارم۔ ابن ابی دارم جو ہے وہ اس کا متوفہ ہے 352 ہجری، 352 ہجری میں اس کی وفات ہوتی ہے، جس کے لیے تعبیر کیا نقل کی ہے شمس الدین ذہبی نے؟ الامام الحافظ الفاضل۔ توجہ کیجیے گا، الامام۔ اسی کتاب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک قاعدہ نقل کرتا ہے خود، کون؟ شمس الدین ذہبی، اسی کتاب میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 409، کیا کہتے ہیں؟ ملاحظہ کیجیے، اذا ثبتت امامت الرجل وفضلہ، کہ جب کسی شخص کی امامت اور فضل ثابت ہو جائے، لم یضرہ ما قیل فی، کہ جب کسی شخص کی امامت اور اس کا فضل ثابت ہو جائے، جو کچھ بھی اس کے بارے میں کہا جائے کوئی ضرر نہیں پہنچتا، جب کسی کی امامت اور اس کا فضل ثابت ہو جائے۔ اور ملاحظہ کریں دوبارہ اپنی اس کتاب میں کیا ہے؟ الامام الحافظ الفاضل، اس کا امام ہونا بھی ثابت ہے، اس کا فضل بھی ثابت ہے، اس کے بعد جو کچھ بھی کہا جائے کوئی ضرر نہیں پہنچاتا۔ یہ نقطہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ وہ مبنی ہے کہ جو خود شمس الدین ذہبی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ ملاحظہ کریں جب ہم اس میں دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ محدث تھا، یعنی شیعوں کا محدث تھا اور شیعی تھا کوفہ میں، جناب شیعہ نہیں تھا۔ ملاحظہ کریں، وقال محمد بن حماد الحافظ، محمد ابن حماد کیا کہتا ہے؟ کان مستقیم الامر عامۃ دہری، شروع میں ٹھیک تھا، یعنی اپنی ابتدائی زندگی میں شیعہ نہیں تھا، مستقیم امر تھا۔ ثم فی آخر ایامہ کان اکثر ما یقرأ علیہ المطالب، اپنی زندگی کے آخری ایام میں اس کے لیے بہت زیادہ مصالب بیان کیے جاتے تھے، یعنی شیخین کے متاعن بیان کیے جاتے تھے۔ کہتا ہے حضرتہ، میں خود حاضر تھا ایک مجلس میں، رجل یقرأ علیہ ان عمر رفض فاطمہ حتی اسکتت محسنہ، کہتا ہے خود ایک میں مجلس میں حاضر تھا، ایک شخص جو ہے یقرأ علیہ، رجل یقرأ علیہ، اس تعبیر کو میں تھوڑا سا کھولتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے۔ ایک دفعہ کیا ہے کہ شاگرد جو ہے وہ پڑھتا ہے اور استاد سنتا ہے اور استاد تائید کرتا ہے۔ ایک دفعہ استاد پڑھتا ہے اور شاگرد لکھتا ہے، جب استاد بول رہا ہو اور شاگرد لکھ رہا ہو تو ممکن ہے اشتباہات کرے، لیکن جو دوسری روش ہے، دوسری روش میں یہ ہے کہ استاد شاگرد کو کتاب پکڑا دیتا ہے، وہ جو عقائد اس کے نزدیک ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اسے پڑھ، اس کے بعد تائید کرتا ہے اور تشریح کرتا ہے اس کی۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ ایک شاگرد جو ہے اس کا، وہ اس کے سامنے پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟
جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ رافضی ہے، غیر سکہ ہے، اور بہت سے الفاظ ہیں، وہ ہم اس کے بارے میں بھی گفتگو کرتے ہیں. کہتا ہے ان عمر رفض فاطمہ حتی اسقطت محسنہ. جو مصالح اور متائن بیان کیے جاتے تھے جس کی وجہ سے یہ غیر سکہ ہو گیا، اور جس کی وجہ سے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ شیعی تھا، شروع میں ٹھیک تھا، خود اعتراف کر رہے ہیں، بعد میں جا کر اس کے اوپر مصالح اور متائن شیخین بیان کیے جانے لگے. وہ کیا تھے کہ عمر 352 اس کا متوفہ ہے کہ عمر نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ پر ظلم ڈھایا، اور ان کا محسن جو بیٹا تھا وہ شہید ہو گیا. کہتا قلت شیخ ضال معثر، شیخ دال گمراہ معثر لغزش کار ہے، یعنی لغزشوں کا شکار ہے. جناب شمس الدین ذہبی صاحب، آپ نے خود اپنا مبنا یہاں پر توڑ دیا. آپ کا مبنا کیا تھا؟ جب ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ جب کسی کے لیے اس کی امامت اذا ثبتت امامت الرجل وفضل، یہاں پر اس کی امامت بھی ثابت ہے، اس کا فضل بھی ثابت ہے. خود آپ نقل کر رہے ہیں کہ یہ الامام الحافظ حافظ حدیث ہے، فاضل، اس کا فضل بھی ثابت ہے. تو کوئی چیز بھی اس کو ضرر نہیں پہنچاتی. ماں کی لفی، جو کچھ بھی اس کے بارے میں کہا جائے اس کو کوئی چیز ضرر نہیں پہنچاتی. یہ آپ نے خود اپنا مبنا بیان کیا ہے، تو اس لیے آپ جو مرضی اس کے بارے میں کہیں وہ اس کو ضرر نہیں پہنچائے گا. تو یہاں تک ناظرین یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہ تشیع کا عقیدہ کوئی ابان بن ابی عیاش پر فقط موقوف نہیں ہے، سلیم کی کتاب پر موقوف نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت کا اس قدر رائج عقیدہ تھا، تشیع کے ہاں اس قدر مسلم تھا کہ تمام مورخین نے اس کو تشیع کی طرف نسبت دی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایات کرتے تھے، جیسے کہ ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ یہ شیعہ کس سے روایات لیتے تھے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے. اور وہ روایات کیا تھیں؟ وہ روایات یہی تھی کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ پر ان شخصیات کی جانب سے مظالم ڈھائے گئے اور ان کا بچہ سخت ہو گیا. تو اب آج کے بعد ہم آپ مومن کی خدمت بیان کریں گے. اگر کوئی شخص، کوئی نادان یہ اٹھ کر کہتا ہے کہ یہ فقط سلیم کا جو ہے اس کی کتاب کا گھڑا ہوا افسانہ ہے، تو ان جناب سے کہیے کہ بھائی یہ فقط سلیم کی کتاب پر منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ تاریخی طور پر ایک مسلم حقیقت ہے، اور تشیع کے ہاں یہ راسخ اور رائج عقیدہ رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی مدد. یوٹیوب اینالیٹکس کے مطابق آپ ویورز میں سے 76% ایسے افراد ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور جن افراد نے سبسکرائب کیا ہے ان میں صرف 25% افراد نے بیل آئیکن کو پریس کیا ہے. میں آپ تمام ویورز سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیوز آسانی سے آپ تک پہنچ سکے.